बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दीर में इस टाइम इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। उसकी वजूहत ये हैं कि तहरीक इंसाफ वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रही है। इत्तलात आ रही हैं कि स्ट्रेट फायर किए गए हैं और जो वहाँ पे हालात बनने जा रहे हैं, जलसे को जिस तरह से रोका जा रहा है, उसकी आपको ख़बरें देंगे आज के इस व्लॉग में। साथ आपको ये भी बताएंगे कुछ नए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन मुतवक्के है। वो कौन से सहाफ़ी हैं जिनके ख़िलाफ़ अब क्रैक डाउन होगा और उनके बाकायदा वारंट जारी होंगे, ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। फिर नाज़रीन, एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। उनके बेटे से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब पे पुलिस की हिरासत में जो तशद्दुद किया गया है। कौन से रहनुमा है? सीनियर रहनुमा है, वो डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं नेशनल असम्बली के, तो आप समझ गए होंगे। नाम आगे चल के डिस्क्लोज़ करेंगे। दूसरा, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो इद्दत का केस है, इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट जो है नाज़रीन वो बताती है कि ये केस किस तरफ जा रहा है। कल टेक्निकी बुनियादों पर मोहम्मद हनीफ जो दरख्वास्त गुजार था उसने अपनी दरख्वास्त वापस ली थी और अब जो है खावर मानिका साहब आ गए हैं। तो 28 नवंबर को जो ये समाअत होने जा रही है, ये क्या इमरान खान साहब के लिए पोटेंशियल एक केस है जिसमें वाकई कुछ होगा, या फिर ये वही महज ड्रामा है जो कि आप इतने अरसे से देख रहे हैं कि एक फ्रिवलेस केसेस इमरान खान साहब के पर बनाए जा रहे हैं और जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अपना तज्जिया भी इस हवाले से देंगे। सबसे पहले मैं व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हम डेली की बुनियाद पे जो अपडेट्स हो रही होती हैं उससे आपको आगाह करते हैं, खसूसन तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से, कोर्ट्स के हवाले से, तो आपको अपडेट्स टाइमली मिलती रहेंगी। दीर में जी शेर अफजल मरवत साहब जो है अपना जलसा कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की वहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं उनकी मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों से नाज़रीन वहाँ पे लोग जमा हुए हुए हैं और नारा सबका एक ही है और वो इमरान खान जिंदाबाद। इस जलसे को रोकने के लिए सिबगतुल्लाह जो कि वहाँ के मकामी रहनुमा है, हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 144 लगाया गया था ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन हमने फिर जगह चेंज की कि इस जगह पे 144 लगाया गया। लेकिन दूसरे मकाम पर जब हम गए तो वहाँ पे भी 144 ही लगा दिया गया। आप पिक्चर्स में वो देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस पहले से आके बैठी हुई थी। एफसी बताया जा रहा है, तहरीक इंसाफ क्लेम करिए कि एफसी और पुलिस के वहाँ पे नौजवान पहले से मौजूद थे। जलसे का रास्ता रोका गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की तादाद इतनी थी, टोलियों में लोग आ रहे थे, मुख्तलिफ गाँव से उठ के लोग आ रहे थे। तो दीर में उस जलसे के मकाम पे लोग कुछ पहले से मौजूद थे, पहुंच गए। शेर अफजल मरवत साहब की जब वहाँ पे गाड़ी पहुंची तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम मेहमानों का इस्तकबाल सुना दीर वाले करते हैं, तो लोगों को निकल कर बाहर आना चाहिए। और यही वजूहत बनी अभी जो कशीदा सूरत हाल है कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं वहाँ पे मौजूद थी, जिसकी वजह से पथराव देखने को मिला और स्ट्रेट फायर भी। तहरीक इंसाफ का एक वर्कर, उसको टांग में गोली लग गई है इस टाइम, जो कि ज़ख्मी है। ये वर्कर्स ने पथराव किया पुलिस पे, पुलिस की जानिब से शेलिंग, लाठी चार्ज और फिर उसके बाद जो है गोली चलाई गई। ये इलेक्शन एक्ट के नाज़रीन सरासर खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इंतखाबात से पहले हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर ये उनका हक है कि वो जो कोई भी वर्कर्स कन्वेंशन है, कोई जलसा ऑर्गेनाइज करें, उसमें लोग आएँ, उनकी अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और वो लोगों को मुतहरिक करें कि वो उनके लीडर को वोट दें। लेकिन 9 मई के हमलों के बाद से जहाँ पे भी तहरीक इंसाफ, चाहे वो लाहौर हो, चाहे पेशावर हो, चाहे करक हो, मर्दान हो, अब दीर की बारी आई है, तो वहाँ पे जो करने जा रही है लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो वो इंतखाबात का कोई मायने नहीं बनता, वो इंतखाबात फजूल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग, इवन मुखालिफिन पार्टी, जो मैं अपने रात 8 बजे का टॉक शो कह रहा था उसमें मुखालिफिन पार्टी ये कहती नज़र आ रही हैं कि अगर आप ये नहीं देंगे तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और इसको माना जाएगा। तो वहाँ पे कशीदगी की सूरत हाल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने वो क्रॉस कर लिए बैरियर्स जो पुलिस की जानिब से लगाए गए थे। वो जलसा गाह में पहुंच गए, वहाँ पे बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी कि शेर अफजल मरवत साहब जो नायब सदर बने अभी तहरीक इंसाफ के, उनके लिए इतने ज़्यादा लोग निकल के आएंगे। लेकिन लोग एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। वो रेजिस्टेंस किस चीज़ के है कि इमरान खान साहब को रोका गया, जिस तरह मुकदमे बनाए गए, जिस तरह सोशल मीडिया पर खबरें आई, फिर
ایک کریک ڈاؤن ایکسپیکٹڈ تھا وہ ہوا، تو اس کے بعد لوگ اپنا غم و غصہ ناظرین شروع کر رہے ہیں اور وہ سامنے آ رہا ہے، تو ہم آپ کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کو یہ خبریں نظر نہیں آئیں گی، اس کی وجوہات آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. دوسری کن صحافیوں پہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ امجد خان نیازی جو کہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہوئے ہیں، اسپیکر کے فرائض بھی دے چکے ہیں ان کی غیر موجودگی میں اسد کیسر کی، ان کو پکڑا گیا. انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی اور انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، وہ 9 مئی کو بھی انہوں نے کہا کہ مذمت انہوں نے کی اس کی، لیکن اب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے پر تشدد نہیں ہوگا اور مجھے زبردستی پارٹی نہیں چھڑوائی جائے گی. لیکن ان کی ایکسپیکٹیشن کے برخلاف ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس حراست میں ان پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے. اب ان کو جب 9 مئی کو پکڑا گیا تھا، یہ جب وہاں پہ جلسے موجود تھے، روڈز پہ موجود تھے احتجاج کے لیے، تو انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ پیسفل پروٹیسٹ کا حامی ہوں، میں کسی پر بھی حملہ آور نہیں ہو رہا. تو ایک سابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈپٹی چیئرمین پر اس قسم کا تشدد، یہ انتہائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، سراسر زیادتی ہے یہ. اگر وہ 9 مئی کے واقعات میں جس میں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ملوث نہیں ہوں. دوسری چیز جو آپ کو امپورٹنٹ بتانی ہے وہ ناظرین بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اب جو ہے کل میں نے آپ کو سٹوری دی تھی کہ محمد حنیف صاحب نے اپنی درخواست واپس لے لیا. ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ درخواست واپس لے لیا، مقدمہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس مقدمے میں نیا ٹوسٹ آیا ہے. نیا ٹوسٹ کیا آیا ہے؟ اب خاور مانیکا صاحب جو کہ سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے، انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی ہے، ایک بیان دیا ہے جج قدرت اللہ صاحب کو، اور اس بیان میں انہوں نے وہ سٹوریز بیان کی ہیں جو کہ آپ کو حاجرہ خان کی کتاب میں بھی نہیں ملیں گی. یہ بیڈ ٹائم سٹوریز، ان کا لیگل لینا دینا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو ان سے ایک چیز واضح ہو جائے گی. ان سے ایک چیز واضح کیا ہوگی کہ جو خاور مانیکا کی کمپلین ہے، جو حاجرہ خان کی کتاب ہے، یہ لگ رہا ہے کہ کسی ایک ہی سورس سے آئی ہیں، اور ان کا جو لفاظی ہے، ان میں جو ملائن مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں الزامات لگائے گئے ہیں، ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی، ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ساکھ کو ڈیمیج کرنے کے لیے. کس حد تک ڈیمیج ہوتا ہے یہ تو عوام بہتر جانتے ہیں، عوام اس میں کامنٹس کر کے ہمیں بتا بھی دے گی. لیکن اس میں جو انہوں نے خاور مانیکا صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بےہودہ نیچر کے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ایک عرصے تک رہے، اور وہ گھر میں آتے تھے، کافی دیر تک بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان صاحب نے یہ غیر شرعی کام کیا. ان کی شادی جو ہے وہ 1 جنوری کو ہوئی تھی، جبکہ عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو 16 فروری بتایا، اور عدت کے دوران ان کی شادی ہوئی، اور اس وجہ سے میں یہ کیس دائر کر رہا ہوں. اب لیگلی معاملہ کیا ہے؟ لیگلی معاملہ ناظرین اتنا ہے کہ لیگلی اس چیز کو اگر دیکھیں تو عدالت نے دیکھنا ہے کہ ان کی شادی کب ہوئی، ان کی طلاق کب ہوئی تھی، عدت کا عرصہ کتنا ہے، اور کیا اسلامی قانون جو ہمارا لا ہے اس کے مطابق کیا سزا بنتی ہے. باقی تو ساری بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں، ان کو جو ہے ڈسکس کرنا صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ خبروں کی زینت بنیں گی. تو یہ عدالت نے دیکھنا ہے. انہوں نے خاور مانیکا صاحب نے 28 نومبر کو ان کی سماعت ہونی ہے. 4 مزید گواہان دیے ہیں، جس میں مفتی سعید صاحب ہیں، اون چودھری صاحب ہیں، محمد جو ایک نئی انٹری ہوئی ہے وہ محمد لطیف کی ہے. محمد لطیف بتایا جا رہا ہے یہ کہ ان کے نوکر ہیں، جو کہ اب گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اور عدت والا کیس جو ہے بڑے زور و شور سے آگے بڑھے گا. 28 نومبر کو اس کی سماعت ہے، اور اس سماعت میں جو ہے اب ان 4 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے، اور پھر عدت والے کیس میں فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ویسے تو عمومی طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کیسز کو نہ ٹچ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بلو دا بیلٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہماری جو روایات ہیں، جو ہمارا فیملی ہسٹری ہے، جو کلچر ہے ہمارا، جو ہمارا تمدن ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں ایسی سٹوریز. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک الیکشن سے پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپینز ہم دیکھیں گے، اور وہ ٹارگیٹڈ کیمپینز ہمیں باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہیں. اچھا جی، آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ کن کن صحافیوں پہ کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے اور کیوں ہونے لگا ہے. عادل راجہ اور حیدر مہدی جو کہ آج جن کا کورٹ مارشل ہوا ہے، خبر آئی ہے، ان کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے
کہ وجاہت سعید خان جو کہ باہر ہیں، ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، ان کی یہاں پہ جائیدادیں ضبط کرنے کا کیس کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ریڈ پول پہ ان کے وارنٹس گرفتاری جاری کرنے کے لیے کام کیا جائے گا۔ دوسرے موہت پیرزادہ صاحب ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تیسرے صحافی شاہین صابائی صاحب ہیں، یہ بھی باہر موجود ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ایکسپیکٹڈ ہے۔ احمد نورانی صاحب جنہوں نے جنرل شفاعت کی حال ہی میں سٹوری بریک کی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ کون صحافی ہیں جو کہ نشانے پہ ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ ووکل صحافی جو کہ اس ٹائم آرم فورسز اور اس کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ نواز شریف کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ نشانے پہ ہیں، ریڈ بتی ان کے گرد گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن اس سب سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سب سے حاصل کچھ نہیں ہمیں ہونا ناظرین، یہ ہم اسی طرح دائرے میں گھومتے رہیں گے، ہم یہی باتیں آپ سے کرتے رہیں گے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ نے اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ان تمام معاملوں کو چھوڑ کر ایک چیز جو ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اکانومی ہے، اور وہ پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکلنا ہے۔ آج آپ عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں، آج آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں، آج آپ جو ہے عوام کی حکمرانی لیں، تو میرا خیال سے یہی ملک ہوگا، یہی اکانومی ہوگی، آپ کو پنپتی ہوئی بھی نظر آئے گی، لوگ آگے بڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور آپ کے پرسیپشنز اور آپ کے جو تحفظات ہیں وہ دور ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سب کچھ ڈوب جائے گا، جی یہ تھریٹ، پوٹینشل تھریٹ ہے ملک کے لیے، تو آپ اس پہ سوچو بچار کریں۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے اگر الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کی کریڈیبلٹی رکھنی ہے، الیکشن کا موٹیو سٹیبلٹی رکھنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لوگوں کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایک طرف تو میاں محمد نواز شریف چیمبر آف کامرس کی ملاقاتوں میں بھی سرکاری پروٹوکول لے رہے ہیں، اور ایک طرف تحریک انصاف اپنے آئینی اور جمہوری حق کے الیکشنز کرنے ہیں، اس کے لیے بھی در در پھر رہی ہے، لاٹھیاں اس کھا رہی ہے، اس کے ساتھ آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے، ایون اسٹریٹ فائر بھی ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے پر وہ الیکشن کمیشن میں پیٹیشن بھی فائل کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ معاملہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی ان الیکشنز کی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ نگہبان۔